یاد کر کے جانا کہ ہم میلاد کیوں نہیں مناتے اور میلاد منانے والے میلاد کیوں مناتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ انصاری حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، اللہ کے نبی آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بتلا دیجئے آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح المسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2747، آقا دو جہاں فرماتے ہیں، پوچھنے والے میں اس دن پیدا ہوا، سوموار کے دن میری ولادت ہوئی، میں اس لیے سوموار کا روزہ رکھتا ہوں، اور یارو مجھے بتلاؤ، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، اور میرے نبی نے تو یہ بتلا کے یہ جھگڑا ویسے ہی ختم کر دیا۔ اگر تم میرے نبی کا ولادت پہ خوشی منانا چاہتے ہو تو اس طریقے سے مناؤ جس طریقے سے آقا دو جہاں نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا اور پیغام دیا کہ کوئی نبی کی ولادت کے دن خوشی کرنا چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھ لے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا۔ یہ ظالم خوشی اس دن مناتے ہیں جس دن آقا دو جہاں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور میرے صحابہ کے لیے وہ دن غمگین دن تھا، اور میرے صحابہ کے لیے وہ دن ایسا تھا جیسے چھت ان کے سر پر گر گئی ہو، جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے مسل چکے ہوں اور بلال اذان دینا بھول گئے عمر ہو۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے دن کو تم نے خوشی کا دن بنا لیا، اور یارو میں نہیں کہتا، اور تمہارا مولوی کہتا ہے، تمہارا امام کہتا ہے، امام احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، جلد 26ویں صفحہ 412 پہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں، جلد 26 کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول، اور نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اور یارو جب جھگڑا ہے ہی نہیں، جب تمہارے کابرین بھی لکھتے ہیں، تمہارے ائمہ دین لکھتے ہیں، تمہارے بزرگ لکھتے ہیں، تمہارے بڑے لکھتے ہیں کہ نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو مجھے بتلا دیجئے اور پھر خوشی کس لیے؟ ہم نعوذ باللہ نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کی خوشی مناتے ہیں، اور اس دن تو 12 ربیع الاول کو صحابہ کے لیے غمناک دن تھا اور ابو جہل کمپنی کے لیے خوشی کا دن تھا۔ اور یارو ہم کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم کس کو راضی کر رہے ہیں؟ جب کوئی بھی علماء کا اتفاق اس بات پہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، کہتے ہیں اور ظالم کہتے ہیں کہ نبی نور ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر نبی نور ہے تو پھر ولادت کس لیے؟ ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں جب نبی حاضر ناظر ہے تو پھر آمد کس لیے؟ آؤ میں آج پوچھنا کہ چاہتا ہوں جب وفات ہوئی نہیں تو عمر 63 سال کیسے؟ کسی سے بھی پوچھ لیجئے نبی کی عمر کیا تھی، تو ظالم کہتے ہیں نبی کی عمر 63 سال ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ اگر نبی حاضر و ناظر ہے پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کی عمر 63 سال کیسے؟ کس لیے؟ بقول احمد رضا خان بریلوی نبی کی وفات 12 ربیع الاول ہے، تو پھر عمر 63 سال کس طرح بناتے ہو تم؟ وفات کے دن پھر کس طرح خوشی مناتے ہو؟ لگتا ہے اہل میلاد کے پاس سنت تو ہے ہی نہیں، عقل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ آؤ میں بتلانا چاہتا ہوں گجرانوالہ کے باسیوں، یہ بات نوٹ کر کے لے جانا کہ ہم میلاد کیوں نہیں مناتے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں بتلانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن نے بیان نہیں کیا، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے آقا دو جہاں نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ہمیں بتلایا نہیں کہ یارو انہوں نے بتلایا اسلام کے اندر، دین کے اندر 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کا انہوں نے بتلایا
بتلایا نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب میں نہیں، کیونکہ یہ صحابہ نے عید نہیں منائی، کیونکہ یہ تابعین نے عید نہیں منائی، کیونکہ یہ عمر، عثمان، علی، ابو بکر نے عید نہیں منائی۔ اور یارو ہم اس لیے اس عید کو نہیں مناتے، یہ نبی کی زندگی میں یہ دن، اور یارو ہم یہ عید اس لیے نہیں مناتے کیونکہ یہ عید کا دن جسے تم عید کہتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد یہ نبی کی زندگی میں 23 بار یہ دن آیا، اور نہ میرے نبی نے خوشی منائی اور نہ خوشی منانے کا حکم دیا۔ اور خلیفہ اول ابو بکر کے دور میں یہ دن 2 بار آیا، نہ انہوں نے خوشی منائی اور نہ خوشی منانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں یہ دن 10 بار آیا، نہ انہوں نے خوشی منائی نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ دن 12 بار آیا، نہ خوشی منائی نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دن 5 بار آیا، نہ انہوں نے خوشی منائی نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت حسن کے دور میں یہ دن 1 بار آیا، اور امیر معاویہ کے دور میں یہ دن 19 بار آیا، اور تقلید کے اندھو امام ابو حنیفہ کے دور میں 47 بار یہ دن آیا، نہ انہوں نے خوشی منائی نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت امام مالک کے دور میں یہ دن 68 بار آیا، نہ انہوں نے خوشی منائی نہ منانے کا حکم دیا۔ حضرت امام شافعی کے دور میں یہ دن 55 بار آیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں یہ دن 38 بار آیا، نہ خوشی منائی نہ منانے کا حکم دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے دور میں یہ دن 65 بار آیا، نہ خوشی منائی نہ منانے کا حکم دیا۔ یارو سلطان بہو کے دور میں یہ دن 67 بار آیا، نہ خوشی منائی نہ منانے کا حکم دیا۔ بابا فرید گنج شکر کے دور میں یہ دن 70 مرتبہ آیا۔ خواجہ معین الدین چشتی کے دور میں 53 بار آیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دور میں 55 بار آیا۔ علی حجویری کے دور میں 62 بار یہ دن آیا۔ اور یارو جب ائمہ دین نے خوشی نہیں منائی، نبی نے اپنی ولادت کے دن اس طریقے سے خوشی نہیں منائی، آپ کے صحابہ نے اس طریقے سے خوشی نہیں منائی، ائمہ دین نے نہیں منائی، بزرگان دین نے نہیں منائی۔ اور یارو میں چیلنج کرتا ہوں، کسی ایک کتاب میں، کسی دنیا کی ایک معتبر کتاب میں مجھے دکھلا دو اس کے اندر میلاد، عید میلاد النبی کا لفظ بھی آیا ہو، منہ مانگا نام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یارو تم اپنی ائمہ دین کی لکھی ہوئی کتابوں میں عید میلاد النبی کا باب نہیں دکھا سکتے، عید میلاد النبی کا لفظ نہیں دکھا سکتے۔ اور یارو میں اور آپ کون ہوتے ہیں دین کے اندر نئی عید ایجاد کرنے والے، نئی خوشی ایجاد کرنے والے، نیا جشن ایجاد کرنے والے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کہیں گے اور جنہوں نے میلاد منایا ادھر آ جائیں، اور جنہوں نے میلاد نہیں منایا ادھر آ جائیں۔ اور میں قربان جاؤں، جدھر اس ٹولے میں جنہوں نے میلاد نہیں منایا انہوں میں آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ بھی شامل ہوں گے، اور جنہوں نے میلاد نہیں منایا اس میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہوں گے، اور جنہوں نے میلاد نہیں منایا ان میں عمر بن خطاب بھی شامل ہوں گے۔ اور یارو جس نے میلاد نہیں منایا عثمان غنی بھی شامل ہوں گے، علی بھی شامل ہوں گے، حسن و حسین بھی شامل ہوں گے، امیر معاویہ بھی شامل ہوں گے۔ یارو اس میں 1.5 لاکھ صحابی شامل ہوں گے، اور دنیا باہر کے وہابی شامل ہوں گے۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تم میرے نبی کا منہ کس طریقے سے دیکھو گے، کس طریقے سے میرے نبی کا سامنا کرو گے؟ اللہ کہیں